رہے ہیں کہ ولا اور نہ مبدل، کہ نہیں بدلنے والا لکلمات اللہ، اللہ اپنی باتوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتے۔ اور ہمارے بعض لوگ، جو میں نے آپ سے جس طرح سے پہلے کہا کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اور بعض اوقات وہ کچھ ایسے نتائج بھی نکال لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے دنیا میں ان آیات سے یا قرآن سے وہ تشریح جو ہے وہ صحیح نہ سمجھ سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے معجزات کا بھی انکار کر دیا، یعنی کہ اللہ کا ایک، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ایک سسٹم بنا کے دیا کہ وہ جلاتی ہے، لیکن وہ قانون بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹھنڈی کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جس سنت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دینی میں اللہ تعالیٰ نے ایک سنت کا اپنا جو طریقہ بنایا ہے اس میں کبھی بھی وہ تبدیلی نہیں کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، آزمائش کا قانون ہے، اس کے بعد رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، اس میں جو اپنی کتابوں میں جو دعوت دی گئی ہے، اس کے اندر جو دعوت بتائی گئی ہے، ان میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن رہ گئی بات اس کائنات میں، دنیا میں اگر کوئی قوانین ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، جیسے ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی اپنی سطح جو ہے وہ ہموار رکھتا ہے، لیکن وہ پانی جو ہے وہ اس میں وہ پانی جو ہے اس نے کیا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو وہ سمندر پر، تو وہ اس میں راستہ بن گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس وقت وہ معجزات جو ہیں وہ دکھاتے ہیں اور اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ میں ہی اس کائنات کا مالک ہوں، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پہ یہ بات بتا دی کہ ولا مبدل، اور نہیں اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا لکلمات اللہ، اللہ اپنے ان کلموں کو۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد سے ہم اگر اپنی مسجدوں میں دیکھیں کہ لوگوں کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس طرح سے ہونی چاہیے تھی کہ مسجد میں جگہ نہیں ملنی چاہیے تھی، نمازیں جو ہے لوگ پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے، لیکن اس کے برعکس لوگوں نے کتنی جلدی اس ایونٹ کو بھلا دیا، کتنی جلدی لوگوں نے، جنہوں نے مرنا تھا وہ مر گئے، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی روٹین میں آ گئے، اور اس عرصے میں، ان چند سالوں میں جو لوگوں نے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ساتھ اپنی بانڈنگ بنا لی اور جس طرح سے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے گم کر لیا، اس کے بعد آج ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو دین کے لیے وہ کتنا وقت نکالتے ہیں۔ وہ دین کے لیے میں اس وقت یوٹیوب چینل چلاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ہم اگر اپنی کوئی دین کی ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس کے ویوز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو ہیں جو دوسری ویڈیوز جو ہیں، ایون ہمارے ڈرامے جو ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ جیسے ہی اپلوڈ ہوتا ہے ود ان فیو آورز جو ہے ملینز آف لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بات بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو نشانیاں مانگتے ہیں، وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے ارد گرد ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں، یہ مثالیں جو ہیں وہ ان کے سامنے بھری پڑی ہوئی ہیں، اور ماں فرتنا نہیں چھوڑی ہم نے فی الکتابی، کتاب میں من سے شیئن کوئی چیز، ثم پھر الی طرف ربہم اپنا رب یحشرون جمع کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہیں، کیونکہ انہی دعاؤں کی مدد سے ہم اپنے رب کے ساتھ ایک وہ بہترین تعلق جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کے لیے ہم ایسی دعا پر گفتگو کریں گے جو اگر کسی انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کے علم میں نور، عمل میں اخلاص اور رزق میں برکت اتر آتی ہے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز مانگا کرتے تھے، اور یہ وہ تین چیزیں ہیں جن پر پوری زندگی کا دار و مدار ہے، یعنی کہ ہمارا علم کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، اور ہمارے رزق کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دعا انسان کے دل، نیت، محنت، عبادت اور روزی سب کو صاف کر دیتی ہے۔ تو آئیے اس دعا کی ہم گہرائی میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا، آپ نے جو سوال کیا نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کا اگر آج جواب آپ تمام لوگ سمجھ گئے، اور یہ جواب جو ہے یہ اگر ہمارے معاشرے میں تمام لوگوں کو پتہ چل گیا، تو میں آپ کو یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ 100% یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے تمام فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ تمام جو ہمارے معاشرے میں مختلف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلافات ہیں، وہ سب کے سب اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جو ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ، جو آپ نے ابھی ڈیفینیشن بتائی ہے، یہ یقیناً یہ ڈیفینیشن آپ نے ان کتابوں سے جو ہمیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں ان کے اندر یہی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اور آپ میں سے میرے خیال میں تمام لوگ جو ہیں وہ اسی ڈیفینیشن کو جانتے ہوں گے کہ جو قولی فعلی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ عمل کر کے کسی چیز کو بتایا تو وہ جو ہے وہ سنت کے زمرے میں آتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہم نے مختلف جگہ پہ سنا ہوگا کہ جی بیٹھ کر پانی پینا جو ہے وہ سنت ہے، کہیں پر جیسے آپ نے ابھی یہ جو میں آپ سے جس اسٹیٹس پہ بات کر رہا تھا کہ جمعرات کا یا منگ پیر کا روزہ جو ہے وہ رکھنا سنت ہے۔ تو بیسکلی اب آپ تھوڑا سا غور طلب، کیونکہ یہ میں اس پہ آج ہم پھر اپنا اگلا سیگمنٹ جو ہے میں اس کو اسکپ کروں گا، تاکہ یہ کویسچن جو ہے میں اس کو ڈیٹیل میں آنسر کر سکوں، کیونکہ یہ بہت ہی اہمیت والا سوال ہے۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے،
اور آپ لوگوں سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ نئے شامل ہو رہے ہیں، تو ہمارے چینل میں جو وزڈم وتھ سلمان فیض ہے، اس کے اوپر آپ کو تمام پرانے لیکچرز جو ہیں سورہ فاتحہ سے مل جائیں گے، اور ایک دوسری پلے لسٹ جس میں ہمارے تمام جو زوم کی کلاسز ہیں وہ سورہ بقرہ سے بیسکلی اس کے اختتام سے ریکارڈڈ ہیں، تو وہ وہاں سے آپ کو مل جائیں گی۔ تو میرا آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ وہاں سے ضرور فائدہ حاصل کریں، اور جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں تو ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ پرانی ویڈیوز کو دیکھ کے آپ جب بھی فارغ ٹائم ہو تو آپ اپنی ریپیٹیشن جو ہے وہ کرتے رہا کریں، تاکہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ ہم کو یاد ہو جائیں، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بالکل جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو ہمیں بغیر ترجمے کے وہ سمجھ میں آ رہا ہو۔ اور یہ بھی آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہماری جو باقی پلے لسٹ ہیں، جیسے ہماری تجوید کی کلاسز ہیں اور ہماری گرامر کا پوری پلے لسٹ اویلیبل ہے، آپ اس سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ تو ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ بیسکلی ہماری جو اس وقت کلاس ہے، اس میں ہم نے جو ایک نظم کے ساتھ ہم قرآن پاک جو ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس نظم کی وجہ سے آپ لوگوں کو مینس کے ایک سیکوینس میں تمام کے تمام آیات اور ان کا ربط جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو یہاں پہ اب جو بات غور طلب ہے کہ پچھلے رکوع میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مجرمین قیامت کے دن کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا تھا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کی گئی تھی، اور وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے جرم سے انکار کر دیا تھا، اور اس جرم کی پاداش میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم کو جو ہے وہ دوبارہ بھیج دیا جائے، تو ہم جو ہے وہ اب اپنے آپ کو بالکل سدھار لیں گے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں نے تم کو اس سے پہلے بھی یہ موقع دیا تھا کہ عہد الست میں جس طرح سے تم کو جمع کیا گیا تھا اور اس کے بعد تم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، تو وہاں پر تم دنیا میں پہنچ کر اس اجتماع کو تم بھول گئے تھے اور اپنے رب کو بھول گئے تھے، تو اگر میں تمہیں دوبارہ بھی بھیجوں گا تو تم اپنے آپ کو اسی طریقے سے بھلا دو گے۔ اور اسی پر اب اللہ تعالیٰ نے اختتام جو ہمارے لاسٹ رکوع کا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ اب تم جو ہو وہ عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھو۔ اور وہاں پہ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وعید سنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدوں میں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم نے اگزامپل دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ماں سے 70 گنا سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اسی طریقے سے مجرمین جو ہیں وہ ان کے ساتھ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور رحمت اور محبت جو ہوگی وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرمودات کے مطابق جو ہے وہ گزاریں گے۔ تو آج کی ہماری جو آیت ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد خسرہ، قد تحقیق خسرہ، خسارے میں ڈالا، خسر الذین، ان لوگوں کو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، لقاء کہتے ہیں ملاقات سے ہے، یہ ان کے اردو میں جیسے ورڈ استعمال ہوتا ہے بلقاء اللہ، کہ ملنا اللہ سے، یعنی کہ یقیناً ان لوگوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم، آ پہنچی ان پر الساعۃ، قیامت، بغتتاً، اچانک، قالو، وہ کہنے لگے، یا حسرتنا، ہائے ہم پر افسوس، اللہ پر، ما فرتنا، جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا، اس میں، وہم، اور وہ، یحملون، اٹھائے ہوں گے، اوزارہم، اوزارہم، اپنے بوجھ، اللہ پر، ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، اللہ، اور سن رکھو یا آگاہ رہو، سا، کیا ہی برا، ما، جو یزیرون، جو وہ اٹھائیں گے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاپک جو تھا وہ پیچھے سے ہی چلا آ رہا تھا، ایک سیکوینس میں بات چیت چل رہی تھی، اور ان جھٹلانے والوں کو جن کو عذاب کی وعید سنائی گئی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی کہ یقیناً یہ لوگ جو ہیں ان کو خسارے میں ڈال دیا ہے جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا اور اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا ہے۔ یعنی کہ وہاں پر میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ بہت سے مجرمین جو ہیں جو ایتھیسٹ بن جاتے ہیں یا مشرکین بن جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصل زندگی ہے اور یہیں پر ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے۔ جس طریقے سے ہم ہندوؤں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی تمام کے تمام جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو وہ جلا دیتے ہیں، اور اسی بات پر وہ جلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے عقائد میں کہ جب انسان جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو جائے گا تو دوبارہ جو ہے وہ کیسے جی اٹھا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اسی بات کو آغاز کیا ہے اور کہا ہے، اور یہاں پہ ایک بات کہی کہ جب ان کو قیامت کے دن جو لوگ یہ انکار کر رہے ہوں گے اور اچانک یہ جب قیامت آ جائے گی، اور قیامت کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ قیامت جو ہے وہ یا تو قیامت آ جائے گی، اور ایک شخص جو مر جاتا ہے اس کے لیے تو وہی دن، موت کا جو دن ہے وہ قیامت ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو کبھی
ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں یا بڑی عمر میں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، کہ اس کے لیے کوئی ایسا وقت مقرر نہیں ہے۔ مختلف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مختلف انسانوں کے لیے بعض اوقات اجتماعی طور پہ کبھی سونامی آ جاتا ہے، کبھی کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، جیسے سن 2005 میں آیا، یا اور اس قسم کے ایونٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو، تاکہ جو باقی بچ جاتے ہیں وہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو یہ بات بتائی کہ قالو، وہ کہنے لگے، کون؟ کہ یا حسرتنا، کہ ہائے ہم پر افسوس، الا پر، یا حسرتنا الا ما فرتنا، کہ جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا اس پہ، وہم اور وہ یحملون اٹھائے ہوں گے۔ حمل سے ہے یحملون، اردو میں بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، ان کے بوجھ اٹھائے ہوں گے، حمل سے ہے۔ اوزارہم، اپنے بوجھ، یہ ورڈ جو ہے اصل میں اردو میں جیسے وزیر ہوتا ہے، بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر یا وزارت ایک قسم کا حکومت کے اوپر جو ہے وہ یہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں یہ بوجھ ایک قسم کا ہوتے ہیں، یا ان کی جو ہے ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو وہیں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے معنی جو ہیں کہ اپنا بوجھ جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ ظہورہم، اپنی پیٹھوں پہ، یعنی کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو قیامت کے دن جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ان اعمال کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت ان کا کہنا کیا ہوگا کہ اللہ، آگاہ رہو، سا برا، ماں جو یزرون، جو وہ اٹھائے ہوں گے، یعنی کہ انہوں نے جو بوجھ اٹھایا ہوگا وہ کیا ہی برا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما، اور نہیں، حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وما اور نہیں، الحیات، حیات نہیں ہے دنیا کی جو زندگی ہے، حیات دنیا، الا مگر سوائے لائب و لہون، لائب و لہو، لائب کہتے ہیں کھیل کو، و لہون اور جی کا بہلاوا، یعنی کہ یہ جو دنیا ہے یہ بیسیکلی ایک، بالکل دنیا کی زندگی جو ہے یہ آپ کے جی کے بہلانے کے لیے، ان کے کھیل تماشا آپ اس کو کہتے ہیں، لعب و لہو کہہ سکتے ہیں، کہ یہ دنیا جو ہے یہ وقتی طور پر انسان کے لیے، بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس دنیا میں ایک کھیل تماشے کی طرح جو ہے وہ بعض اوقات زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، کہیں پر اپنی، آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں انسان جو ہے وہ مختلف قسم کی ڈیجیٹل دنیا میں کہیں پر اپنے آپ کو بزی کر لیتا ہے، کہیں پر آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کہیں پر باہر بازاروں میں لوگ اپنے آپ کو امیوزمنٹ کے راستے جو ہیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے اگر ہم سورہ عصر کو دیکھیں تو سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کہی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور اس زمانے کے حوالے سے اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہو تو ہم خالی ایک، اگر برف کے بیچنے والے کو ہم دیکھیں کہ برف جو ہے وہ ایک شخص جو اپنا دکان پہ اگر برف، یا اپنے ٹھیلے پر برف کا ایک کی سل جو ہے وہ لا کے رکھتا ہے، اور اس نے وہ سارا دن وہ برف بیچنی ہے، تو وہ برف جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پگھل بھی رہی ہے، اور اس شخص کی حالت جب دن کا آخری ٹائم آ رہا ہوتا ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ اس کی آپ حالت دیکھیں کہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ برف نہ بکی تو یہ پگھل جائے گی اور میرا جو ہے یہ سارا نقصان ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم انسان جو ہیں، یہ دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اصل میں کھیل تماشا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اس مقصد کو ہم بالکل ہم اس کو سائڈ پر ڈال دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وللدار الآخرۃ، اور یہ جو آخرت کا گھر ہے، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، جو متقی ہیں یا جو پرہیزگار ہیں۔ افلا، کیا پس نہیں تاقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کن لوگوں کو ایڈریس کیا ہے؟ انہی لوگوں کو ایڈریس کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، یعنی کہ ہمیں عقل، شعور اور ان تمام چیزوں سے، کہ آگے کی آیتوں میں بہت ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں، جو انکاری ہیں، وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی نشانی بھیج دی جائے، تو اللہ تعالیٰ مثال دیں گے کہ یہ دنیا میں تم ارد گرد اپنے ذرا نگاہ تو دوڑا کر دیکھو، اگر تمہارے پاس عقل ہے، اگر تمہارے پاس شعور ہے، تم پرندوں کو دیکھو گے، تم دن رات کو بدلنے کو دیکھو گے، تم اپنے انسانوں کی پیدائش کو دیکھو گے، تم جاندار کی پیدائش کو دیکھو گے، تو یہ ساری چیزیں، یہ کون لوگ جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے؟ جو اپنی عقل کا استعمال کریں گے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے دماغ، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو عقل دی گئی ہے، لیکن بعض اوقات وہ اسی عقل کا غلط استعمال کر کے کہیں پر کوئی دہریہ یعنی کہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ مشرک بن جاتا ہے، اور وہ اس عقل کی مختلف دلائل نکال کر وہ مختلف تعصبات میں پڑ جاتا ہے، جس کے بعد اصل مقصد، جس مقصد کے لیے آخرت کی فکر ہے، وہ اس کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اور آخرت کی فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات ہم کو بتائی ہے کہ ہم نے ایمان کو اپنے تازہ رکھنا ہے، ہم نے اپنے اعمال کو جو ہے وہ صحیح رکھنا ہے، ہم نے اپنے علم کو صحیح طور پہ حاصل کرنا ہے، تبھی آپ کو صحیح عقل جو ہے اس کا استعمال ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد نعلم، قد تحقیق، نعلم، ہم نے جان لیا، انہو، کہ وہ لا یحزنوک، لا یحزنوک، کہ آپ کو ضرور، یہ حزن سے ہے، حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، غم جیسے عام الحزن، غم کا سال، تو یہاں پہ کیا، لا یحزنوک، کہ آپ کو ضرور وہ رنجیدہ کرتی ہے، الذی، وہ جو یقولون، وہ جو کہتے ہیں کہ فإنہم، سو فإنہم، پس وہ یقیناً، یا
फ़इन्नहुम पस बेशक वो ला नहीं युकज़्ज़िबूनका नहीं झुटलाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वलाकिन और लेकिन अज़्ज़ालिमीना ज़ालिम लोग भी आयातिल्लाहि आयतों का अल्लाह की यजहदून इनकार करते हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो बात आगे स्टार्ट होने वाली है उस स्टार्ट से पहले अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस फ़िक्र के हवाले से कि जो लोग ईमान नहीं लेकर आ रहे थे वो ईमान ना लाने की वजह से या अल्लाह की किताब और अल्लाह के पैगंबर को आखिरी रसूल ना मानने की वजह से जब वो इनकारी हो रहे थे तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि कद नालमु कि आप हम जानते हैं कि इन्नहु के बेशक वो ला यहज़ुन्नका कि वो आपको जो है वो रंजीदा कर देती है ये बात, आपको तकलीफ देती है ये बात। अल्लज़ी यक़ूलूना जब ये लोग ये कहते हैं कि फ़इन्नहुम तो बस बेशक वो ला युकज़्ज़िबूनका ये लोग असल में आपको नहीं झुठला रहे वलाकिन और लेकिन ज़ालिमीना ज़ालिम लोग बिआयातिल्लाहि यजहदून कि अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की निशानियों को असल में ये लोग जो हैं ये यजहदून इनकार कर रहे हैं। यजहदून का मतलब है इनकार करना। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वलकत कुज़्ज़िबत वलकत और अलबत्ता कुज़्ज़िबत झुटलाए गए रुसुलुन रसूल मिन से कब्ल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले फसबरू बस सबर किया उन्होंने अला पर माँ जो कुज़्ज़िबू जो वो झुटलाए गए व उजू और अजियत उनको दी गई हत्ता यहाँ तक के अताहुम उन पर आ गई नसरुना हमारी नुसरत यानी कि हमारी मदद वला और वा और ला नहीं मुबद्दिला नहीं बदलने वाला कलिमातिल्लाहि अल्लाह की बातों अल्लाह की कलिमातिल्लाहि अल्लाह की बातों की वलकद और अलबत्ता तहकीक जा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची है मिन से नबाई नबा कहते हैं खबर को जैसे नबी खबर लेकर आते हैं तो नबाई नबाई खबर अल मुरसलीन रसूल अब यहाँ पे जो बात हुई है उसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वलकत कुज़्ज़िबत और अलबत्ता झुटलाए गए रसूल यानी कि उनको तक़वियत दी गई कि आपको अगर ये जो लोग आज झुटला रहे हैं तो इससे पहले आपसे जो रसूल आ चुके हैं उनको भी लोग जो हैं वो झुटलाते रहे हैं मिन क़ब्ल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले फसबरू बस अब तलकीन क्या की कि आप सब्र करें अला पर माँ जो कुज़्ज़िबू जो वो झुटलाए गए वो ऊज़ू और जो सताए गए यानी कि अज़ियत दी गई हत्ता यहाँ तक कि अताहुम नसरुना यानी कि जहाँ तक कि अल्लाह की मदद आ गई यानी कि अल्लाह ताला का जो कानून है वो कानून अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुरान पाक में बता दिया कि अल्लाह ताला जब अपने रसूल को मबूस फरमाते हैं और रसूल को वहाँ पर भेजते हैं तो उनकी मदद करना अल्लाह ताला के ऊपर लाजिम व मलज़ूम है और यही वो फ़र्क है कि जो एक नबी और रसूल के अंदर जो फ़र्क होता है यानी कि हमने देखा कि बाज़ नबी जो हैं जब वो अल्लाह की दावत और अल्लाह का पैगाम लेकर आए उनको बाज़ जगह पर जो है वो इस तरह से वो कामयाबी ना मिल सकी यानी कि जैसे हम हज़रत ज़करिया के बारे में जानते हैं कि वो भी अल्लाह के नबी थे लेकिन उनको उनकी कौम ने जो है वो कत्ल कर दिया, उनको मार दिया। तो अब सवाल क्या है कि जो रसूल हैं उनके लिए अल्लाह ताला का कानून क्या है कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी जज़ा और सज़ा का कानून यानी कि एक छोटी-सी दैनूनत जो है वो दुनिया में ही बर्पा कर देते हैं। अल्लाह ताला जो है जब कोई शख़्स जो है उनको रसूल बना के भेजते हैं और अगर कौम उस रसूल को झुटला देती है तो उसके झुटलाने के बाद अल्लाह ताला जो है उनको लाज़मी उन रसूल की मदद करते हैं और अगर वो लोग नहीं उनकी दावत पर ईमान लेकर आते तो फिर क्या होता है कि उसके बाद उन लोगों को इस दुनिया में ही एक क़यामत का छोटा-सा मंज़र दिखा दिया जाता है, जिसकी मिसाल हम कौम नूह को देख चुके हैं, जिसकी मिसाल हम कौम आद और समूद की सूरत में हम देख चुके हैं, जिसकी मिसाल हम कौम लूत की सूरत में देख चुके हैं कि दुनिया में ही अल्लाह ताला ने सिर्फ़ वो लोग जो अपने रसूल पे ईमान लेकर आए और उनके पीछे उन्होंने उनकी पैरवी की, उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया, बाकी सबको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ही गारत कर दिया और यही बात अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहे हैं और साथ ही साथ ये बात भी बता रहे हैं कि वला और ना मुबद्दिल कि नहीं बदलने वाला लिकलिमातिल्लाहि अल्लाह अपनी बातों को यानी कि अल्लाह ताला की जो सुन्नत है, अल्लाह ताला का जो तरीका है, अल्लाह ताला जो है वो उसको कभी भी तब्दील नहीं करते और हमारे बाज़ लोग जो मैंने आपसे जिस तरह से पहले कहा कि वो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए और बाज़ औक़ात वो कुछ ऐसे नताइज भी निकाल लेते हैं कि जैसे हमने देखा कि कुछ लोगों ने दुनिया में इन आयात से या कुरान से वो तशरीह जो है वो सही ना समझ सके जिसकी वजह से उन्होंने मुअज्ज़ात का भी इनकार कर दिया यानी कि अल्लाह का एक हमें मालूम है कि अल्लाह ताला का कानून यानी कि अल्लाह ताला ने आग को एक सिस्टम बना के दिया कि वो जलाती है लेकिन वो कानून बनाने वाला अल्लाह ताला है लेकिन वही आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वो आग अल्लाह ताला जो है वो ठंडी कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जिस सुन्नत की बात हो रही है कि अल्लाह ताला जो दीनी में अल्लाह ताला ने एक सुन्नत का अपना जो तरीका बनाया हुआ है, उसमें कभी भी वो तब्दीली नहीं करेंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा, आज़माइश का कानून है, उसके बाद रसूल भेजे, अंबिया भेजे, उसमें जो अपनी किताबों में जो दावत दी गई है, उसके अंदर जो दावत बताई गई है, उनमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन रह गई बात इस कायनात में, दुनिया में अगर कोई कवानीन है, जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है, जैसे हमने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं,
وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی اپنی سطح جو ہے وہ ہموار رکھتا ہے، لیکن وہ پانی جو ہے وہ پانی جو ہے اس نے کیا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو وہ سمندر پر، تو وہ اس میں راستہ بن گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس وقت وہ معجزات جو ہیں وہ دکھاتے ہیں اور اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ میں ہی اس کائنات کا مالک ہوں، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ بات بتا دی کہ ولا مبدل، اور نہیں اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا لکلمات اللہ، اللہ اپنے ان کلموں کو ولاقت، اور البتہ تحقیق جا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہے، من سے نبائی خبر المرسلین، ان کے ان رسولوں کی خبر پہنچ چکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہنے کہ وَإِن، اور اگر کانا ہے کبورا، یعنی کہ یہ کبریائی، یعنی کہ ویسے ورڈ اس کا مطلب کیا ہے بڑا، لیکن اصل میں جو معنی اس کے نکلیں گے کہ کبورا، کہ اگر آپ کو یہ بہت بڑی بات لگ رہی ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی بہت ہی کوئی گراں گزر رہی ہے یہ بات، علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اعراضہم، تو ان کا منہ پھیرنا، فَإِن پس اگر استطاعت، تو تم سے جو ہو سکے، ان کہ تب تغی کا مطلب ہے تلاش کر لو، یعنی کہ ڈھونڈ لو، نفقن کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، او یا سلمن کوئی سیڑھی فی السماء آسمان میں، فتاتیہم پھر لے آؤ ان کے پاس بھی آیات، ان کوئی نشانی، ولو اگر شاہ چاہتا اللہ لجمعہم، تو انہیں جمع کر دیتا اللہ پر، الہدا ہدایت پر، فلا پس نہیں تکونن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، من الجاہلین، من سے الجاہلین بے خبر۔ اب یہاں پہ اس آیت میں کچھ باتیں ہیں جو بہت غور طلب ہیں، وہ آپ کو ضرور اس میں دیکھنی چاہیے کہ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری جو اردو کی لینگویج ہے اس میں تم اور آپ کی ڈفرینسیشن موجود ہے، لیکن آپ انگلش میں دیکھیں کہ تم اور آپ کے لیے یو کا ورڈ ہے، عربک میں بھی صرف تم کا ورڈ موجود ہے۔ تو اب جو اس آیت کا انداز ہے، ہمیں وہ انداز جو ہے وہ سمجھنا ہوگا کہ یہ انداز جو ہے یہ بیسکلی ہے کیا۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک قسم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی وہ محبت، جو محبت آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کرتے ہیں، اس محبت کا اظہار بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جس انداز میں بات کر رہے ہیں اس میں وہ جلال اور وہ غصہ بھی موجود ہے، کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اپنی پچھلی کلاس میں نے جس وقت آپ کو درود پاک کی تشریح اور ترجمہ میں نے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن جو ہے میں نے آپ کے ساتھ کی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی کہ کتنی بڑی یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ دعا فرماتے ہیں، تو کتنی وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم آگے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے، ہم سورہ توبہ میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ آپ منافقین کے لیے 70,000 دفعہ بھی، 70 دفعہ بھی آپ استغفار کر لیں، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اسی طریقے ہم سورہ عبس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں کہ ابسا وتولا، کہ اے منہ پھیر کے، تیوری چڑھا کے منہ پھیرنے والے، تم مطلب کیسے یہ کام کر سکتے ہو؟ کہ اگر جہاں پہ اس کی ہم تفسیر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک اندھا شخص جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس وقت حضور پاک کو یہ بات تھوڑی گراں گزرتی ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک سردار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں مالک کائنات ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے رسول ہیں۔ جیسے میری ایک بہن نے پچھلی کلاس میں ہمیں ایک بات بولی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلمے میں ان کا نام ساتھ رکھا ہے، تو میں نے ان کی رہنمائی فرمائی تھی، اور میں نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیں وہاں پر کلمہ جو ہے اس کے معنی کیا ہے، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ جو ہے وہ ایک اور یکتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کہ اس کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول جو ہے وہ آپس میں ساتھ ہو گئے ہیں، بلکہ اس میں ہم جو ہے وہ یہ بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ یہ بات میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ یہاں پہ جس انداز میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، تو وہ انداز اس قسم کا ہے کہ جس میں مالک کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے ہر بندے سے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ ان سے کسی بھی انداز میں چاہیں وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس سخت انداز میں اب، یعنی کہ اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اپنی اس محبت اور اس اپنے رویے کی وجہ سے کہ ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لا رہی، مشرک لوگ ہیں، انکار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پہچان چکے ہیں، تو اس فکر میں وہ ان کے لیے جس طرح کا اپنا رویہ رکھ رہے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات محسوس کی کہ یہ جو ہے یہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے یہ ایگزیجریٹ کر رہا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں یہ نازل کی، اور ان آیات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ وَإِن، اور اگر کانا ہے کبورا، یعنی کہ علیہ کا، کہ اگر تم پر یہ بات گراں گزرتی ہے، ارادہم ان لوگوں کا منہ پھیرنا، تو فَإِن پس اگر استطاعت تم استطاعت رکھتے ہو، یا ہو سکتا ہے اب ان کے تب تغی، کہ تم ڈھونڈ سکتے ہو کہ نفقن کوئی، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، یعنی کہ نفق جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سرنگ، کہ تم اگر کوئی سرنگ ڈھونڈ سکتے ہو فی الارض زمین میں، وہ سلمن یا کوئی سیڑھی فی السماء آسمان میں،
फ़तातियहुम, फिर ले आओ उनके पास भी आयातिन कोई निशानी। यानी कि अगर ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जिनके लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है अगर तुम उनको कोई निशानी दुनिया में दिखाना चाहते हो, क्योंकि इससे पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने वाज़ेह बता दिया कि ये लोग जो डिमांड्स कर रहे हैं, हम जो है वो इनको आज़माइश के उसूल पे हमने दुनिया में भेजा था, और उस आज़माइश के उसूल अगर ये दोबारा भी भेजे जाएँगे, तब भी इनकी शख्सियत के अंदर जो है वो नाफ़रमानी मौजूद है, और ये अल्लाह ताला की हर उस दीन की बात का जो है ये इनकार ही करेंगे अगर इनको दोबारा भी भेज दिया जाएगा। तो अब अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक को कहा कि तुम जो हो वो अगर कोई सुरंग ढूँढ सकते हो आसमान में या ज़मीन में, तो ले आओ वो निशानी। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह ला जमाअहुम, उन सबको जमा कर देना अलल हुदा। यानी कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनको हिदायत पर इकट्ठे कर देता। फला पस नहीं तकुनन्ना, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो मिनल जाहिलीन। अब यहाँ पे देखें ये मालिक कायनात ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस तरीके से खिताब किया है कि हम ये कह सकते हैं कि आप वो असल में उनके लिए इस वक़्त बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हैं, और उस पर अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ड हमारी उर्दू में बेहतर इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप जो है वो उनके लिए बेखबर मत हों। यानी कि हम जो है अल्लाह ताला ने उनको मुखातिब होकर कहा कि आप जो है वो उनके लिए किस किस्म की बातें कर रहे हैं, और ये जो है ये लोग जो हैं ये कभी भी यकीन नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने इनको जो जिस तरह से हमने इसको दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है, तो इनका मकसद ये है या इनको चाहिए ये है कि ये अपने आप को उस तरह से ढूंढें जिस तरह से इनको ढूंढने का अपने रब को कहा गया है। और ये कोई ऐसी निशानी कि हम जो है वो इनके सामने किताब की सूरत में हम इससे पहले तौरात दे चुके हैं, उस पर उन्होंने उनको इनकार कर दिया। इससे पहले हम इनको कितने हज़रत ईसा की सूरत में मुअज्ज़ात दिखा चुके हैं, उसको इन्होंने उन मुअज्ज़ात को भी इनकार कर दिया। तो ये लोग जो हैं ये कभी भी अपनी रविश पर पूरे नहीं उतर सकेंगे। इन्नमा, नहीं सिवाय इसके, यस्तजीबु, इजाब कबूल से, यानी कि इजाब का मतलब क्या होता है कि यस्तजीबु, के वो नहीं मानते हैं, लजीना वो लोग जो यसमाउन जो सुनते हैं, वल मौता और मुर्दे, यब असुहम उन्हें उठाएगा अल्लाह अल्लाह, सुम्मा फिर इलही उन्हीं की तरफ युरजाऊन, वो लौटाए जाएंगे। यानी कि ये लोग जो सुनते हैं, यानी कि ये इनकी मिसाल तो है बिल्कुल इनके ऊपर ऐसे ही है कि जैसे एक मुर्दे की शख्सियत होती है कि इन्नमा यस्तजीबून, नहीं सिवाय इसके ये जो है मानते हैं, लजीना वो लोग जो यसमाउन जो सुनते हैं, वल मौता और मुर्दे यब असुहम और उन्हें उठाएगा अल्लाह, सुम्मा इलैहि युरजाऊन, यानी कि मानते सिर्फ वो हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह उठाएगा, दोबारा जिंदा करेगा, फिर वो उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। यानी कि ये लोग चाहे आज कुछ भी कर लें, इनको इस बारे में इसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा जब ये अल्लाह के पास जो है वो रुजू करेंगे, अल्लाह के पास लौटेंगे। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वक़ालू, और वो कहते हैं लौला नुज़्ज़िला, लौला क्यों नहीं, नुज़्ज़िला उतारी गई, अलैहि इस पर, आयातिन कोई निशानी, मिन से रब्बिही उसका रब। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह कादिरुन कादिर है, अला पर अन के युनज़्ज़िला उतारे, आयातन कोई निशानी, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सरहुम उनमें से अक्सर ला नहीं यालमून नहीं जानते। यानी कि वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि वो कालू लौला नुज़्ज़िला, और वो कहते हैं कि क्यों नहीं उतारी गई अलैहि, उतारी गई अलैहि उस पर, आयातुन मिन रब्बी अपने रब की तरफ से कोई निशानी, यानी कि जिससे वो वाकई ईमान लेकर आ जाएं। तो कुल इन्नल्लाह बेशक अल्लाह जो है वो कादिर है अला अन युनज़्ज़िला, कि वो उतारे आयात निशानी, वलाकिन और लेकिन अक्सर उनमें से अक्सर ला नहीं यालमून वो नहीं जानते। अब अगली आयत में जो मिसाल दे रहे हैं कि निशानियां जो ये मांगते थे वो निशानियां तो मैं इनके सामने वो मौजूद हैं। आगे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि वमा मन मिन दाबतिन फिल अर्दी, मिन दाबतिन फिल अर्दी, जमीन में, दाबा कहते हैं जानवर, चलने वाले जानवर जो चलते हैं जिनके पांव होते हैं। वमा और आगे, वमा और नहीं, मिन से दाबतिन चलने वाला, फिल अर्दी जमीन में, वाला और नहीं, ताइरिन और ना परिंदा, युतीरु उड़ता है, भी जना ही अपने परों पर, इल्ला मगर उममुन उम्मतें जमातें, अमसालुकुम तुम्हारी तरह, माँ जो फरतना नहीं छोड़ी हमने, फिल किताबी किताब में, मिन से शैइन कोई चीज, सुम्मा फिर इला तरफ रब्बिहिम अपने रब की तरफ, याशुरून जमा किए जाएंगे। अब जो पिछली आयत में बात हुई थी कि वो उन जो निशानियां मांगते हैं अक्सर, तो क्या उनको हम तो निशानियां दे चुके हैं, क्या वो नहीं जानते हैं? तो साथ ही साथ अब अल्लाह ताला ने अपनी उन आफाकी चीजों का नाम लेना शुरू कर दिया और बता दिया कि दुनिया में तुम जानवरों को देख लो कि वो कैसे चल फिर रहे हैं, वो कैसे जो है वो पूरी दुनिया में, तुम परिंदों को देख लो कि वाला तायरिन, ये जो परिंदा है, युतीरु भी जना ही अपने दोनों परों के साथ जो है वो कैसे जो है वो उड़ता है, इल्ला मगर उममुन उम्मतें, यानी कि आपने अक्सर परिंदों को देखा होगा कि वो जैसे कौवे जो है वो एक ग्रुप की सूरत में उड़ रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ जो है वो फाख्ताएं देखते हैं, वो ग्रुप की सूरत में उड़ रही होती हैं। इसी तरीके से अगर आप चूंटियों को देखें तो वो किस तरीके से एक प्लानिंग के साथ जो है वो एक टीम वर्क करके अपनी तमाम जो है वो खुराक का इंतजाम कर रहे होते हैं, और मिलकर जो है वो एक ग्रुप की सूरत में तमाम के तमाम जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला कहते हैं ये सारी की सारी मिसालें तुम्हारे लिए क्या कम है कि तुम जो हो इनसे, क्या तुम अल्लाह को अपने रब को नहीं पहचानते हो? आज के दौर में अगर आप देख लें कि हमारे सामने अभी कुछ ही अरसे पहले हमने एक कोविड जैसा जरासूमा जो है, वायरस जो है, हमने कोविड वायरस को हमने देखा कि किस तरीके से कोविड में हम जो कोरोना वायरस था उसमें
پوری کی پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے بند کر کے دکھا دی. اللہ تعالیٰ نے, میں نے آپ کو پچھلے رکوع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ, بہت سارے لوگ جو ہیں, جب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اب جو ہے وہ بالکل صحیح کام کریں گے, تو ہماری دنیا میں بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ ایسے معاملات کو دیکھتے ہیں, اور اس کو دیکھنے کے باوجود میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جیسے وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی کہ جس کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد ان سے کسی نے جب یہ پوچھا کہ کیا تم آپ نماز کی پابندی کرتے ہو, تو اس نے کہا ہاں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں, کبھی نہیں پڑھتا. آج آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد سے ہم اگر اپنی مسجدوں میں دیکھیں کہ لوگوں کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس طرح سے ہونی چاہیے تھی کہ مسجد میں جگہ نہیں ملنی چاہیے تھی, نمازیں جو ہے لوگ پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے, لیکن اس کے برعکس لوگوں نے کتنی جلدی اس ایونٹ کو بھلا دیا, کتنی جلدی لوگوں نے, جنہوں نے مرنا تھا وہ مر گئے, اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی روٹین میں آ گئے. اور اس عرصے میں, ان چند سالوں میں جو لوگوں نے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ساتھ اپنی بانڈنگ بنا لی, اور جس طرح سے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے گم کر لیا, اس کے بعد آج ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو دین کے لیے وہ کتنا وقت نکالتے ہیں. وہ دین کے لیے, میں اس وقت یوٹیوب چینل چلاتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ہم اگر اپنی کوئی دین کی ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس کے ویوز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں, جبکہ اس کے برعکس جو ہیں جو دوسری ویڈیوز جو ہیں, ایون ہمارے ڈرامے جو ہیں آپ دیکھیں کہ وہ جیسے ہی اپلوڈ ہوتا ہے ود ان فیو آورز جو ہیں ملینز آف لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بات بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو نشانیاں مانگتے ہیں, وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے ارد گرد ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں. یہ مثالیں جو ہیں وہ ان کے سامنے بھری پڑی ہوئی ہیں, اور ما فرتنا, نہیں چھوڑی ہم نے فی الکتابی, کتاب میں مین سے شیئن کوئی چیز, ثم پھر الی طرف ربہم, اپنا رب یحشرون, جمع کیے جائیں گے. یعنی کہ یہ نشانیاں جو ہیں ان لوگوں کے لیے کافی ہیں اگر یہ اپنی عقل کو, کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بات اس رکوع میں کہہ دی تھی کہ یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والذین, اور وہ لوگ جو کذبوا, انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا, ہماری آیات کو, سمن, وہ بہرے ہیں, وہ بکمن, اور گونگے ہیں. بہرے کون ہوتے ہیں؟ جو سماعت سے سن نہیں سکتے, تو سمن بہرے ہیں, وہ بکمن جو بات چیت نہیں کر سکتے, وہ گونگے ہیں. فی الظلمات, فی میں ظلمات, اندھیروں میں, من, جسے یشاء چاہے اللہ یضللہ, اسے وہ گمراہ کر دے, ومن, اور جسے یشاء وہ چاہے, یجعلہ, اسے کر دے, ید بنا دے, علی پر, صراط مستقیم, سیدھے راستے پر. لیکن یہ بات دنیا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات جو کہی ہے کہ ہمیں جو شخص جو ہے, میں نے آپ کو قرآن پاک کے اس ترجمے کے دوران بارہا یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں شاید آپ کو بغیر مانگے جو ہے وہ ہر چیز مل سکتی ہے, لیکن ہدایت جو ہے وہ مانگے بغیر نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں ہمیں یہ بات جو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں یہ کہ جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے, اور جس کو چاہے وہ اس کو ہدایت دے دے سیدھے راستے کی. تو ہدایت کا قانون قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ, ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ ورڈ پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں سورہ بقرہ کا آغاز میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. یعنی کہ تم نے ہدایت مانگی تو اب یہ کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے, اور اس کتاب کے لیے یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی پڑیں گی, دعائیں کرنی پڑیں گی, مانگنی پڑیں گی, ہمیں تہجد پڑھنی پڑے گی, ہمیں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے آنسو بہانے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے گا, بشرطے کہ آپ اس سچی نیت کے ساتھ اپنے رب سے وہ تعلق بنائیں, اور اپنے رب سے جو ہے وہ آپ دعا کریں, اور آپ اپنے رب سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو ہے اپنے لیے سیدھا راستہ مجھے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی جو ہے جب آپ مانگ لیں گے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فذکرونی اذکرکم, بس تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, ارائیتکم, را کا مطلب ہو گیا دیکھنا, تم ارائیتکم کہ بھلا دیکھو تو, ان اگر اتاکم تم پر آئے, عذاب اللہ, عذاب اللہ کا, او یا آتتکم آئے تم پر, الساعۃ, ساتھ گھڑی کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ وہ قیامت کی گھڑی آ جائے, غیر اللہ, تو کیا اللہ کے سوا تدعون, تم پکارو گے, ان اگر کنتم, تم ہو صادقین, سچے. اب یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طریقے سے پورا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مالک کائنات ہیں, وہ ان کو سختی بھی سے بھی بات کر سکتے ہیں, وہ ان سے ہر طرح سے بات کر سکتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم آپ کہہ دیں ارائیتکم کہ بھلا دیکھو, ان اگر اتاکم تم پر آئے, عذاب اللہ, اللہ کا عذاب, او آتتکم آئے تم پر, الساعۃ قیامت, غیر اللہ, تو کیا اللہ کے سوا تو دونا تم پکارو گے. ان کی جب کوئی تکلیف آئے گی یا کوئی بات آئے گی تو کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے, ان اگر تم ہو صادقین, سچے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بھلا دیکھو, اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آ جائے, تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو. آگے اگلی آیت میں, بل ایاہو, بلکہ ایاہو, اسی کو تدعون, تم پکارتے ہو, فیکشفو, کاشف کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا, فیکشفو, پس کھول دیتا ہے, یعنی دور کر دیتا ہے, ما جو تدعون, جسے تم پکارتے ہو, الہی, اسی کے لیے, ان اگر شاء وہ چاہے, و تنسون, اور تم بھول جاتے ہو, ما جو تشرکون, جو تم جسے تم شرک کرتے ہو یا شریک ٹھہراتے ہو. یعنی کہ اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ تم اس کو پکارتے ہو
بس جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو وہ اسے دور کر دیتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو جس کو تم شریک کرتے ہو. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں ان لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ یہ لوگ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جو تکلیف میں جس کو پکارا جاتا ہے وہی اس تکلیف کو جو ہے وہ دور کرنے والا ہے. اور بلکہ یہو اسی کو تدعون تم پکارتے ہو فیکشفو، اور پس دور کر دیتا ہے ما تدعون جسے پکارتے ہو الہی اس کے لیے، ان اگر شاء چاہے اللہ، و تنسون اور تم بھول جاتے ہو ما جو تشرکون جن سے تم شریک یا شرک کر رہے ہو. ان کے اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو تمام تمہاری معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے والی ہے. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ ہمارا یہ رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. میں اس کا ترجمہ جو ہے بامحاورہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کے اتنے میں مائکس جو ہیں وہ بھی میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں کہ آپ اوپن کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ترجمے کے بعد اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کو کویسچن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. میں ترجمے کی طرف چلا جاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پچھلے آیت سے ہی یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ تھوڑا ذہن میں رکھیے گا تاکہ سیکوینس جو ہے وہ ہمارا صحیح رہے. کہتے ہیں کہ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد ہم ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے. اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے، وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جواب دیں گے ہاں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حقیقت ہے. وہ فرمائے گا تو اپنے انکار کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ. یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اس ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ اچانک جب وہ گھڑی ان پر آ پہنچے گی تو کہیں گے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس معاملے میں ہم سے ہونی ہے، اور حال یہ ہے ہوگا کہ اپنے بوجھ اور اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. سنو نہایت ہی برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے. دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، آخرت کا گھر البتہ کہیں بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں. پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر اس بات سے واقف رہے ہیں تاکہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے، تم اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اس لیے کہ یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے. یہ ظالم تو آیات الہ کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا تھا، تو اپنی تکذیب اور اپنے اذیتوں پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد انہیں پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور ہماری سنت کو سمجھنے کے لیے پیغمبروں کی کچھ سرگزشتیں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. اس کے باوجود ان کا اعراض اگر تمہیں گراں گزر رہا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ ڈھونڈ سکتے ہو کہ ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو ڈھونڈ لو. اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. اس لیے ہرگز جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو. ہماری اس دعوت کو وہی قبول کریں گے جو سننے والے ہیں. رہے یہ مردے تو ان کا انجام اب یہی ہے کہ اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر یہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے کوئی نشانی اتار دے، مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہے. دیکھتے نہیں ہو کہ زمین پر جتنے جانور اپنے پاؤں سے چلتے ہیں اور فضا میں جتنے پرندے اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں، اور سمجھانے کی حد تک تو ہم نے اپنی کتاب میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اس کے بعد یہی باقی ہے کہ ایک دن یہ اپنے پروردگار کے حضور میں اکٹھے کر دیے جائیں گے. ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو نہیں بلکہ ایسے ہر موقع پر اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے جس کے لیے پکارتے ہو، اور اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو اس وقت تم بالکل بھول جاتے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آپ لوگوں کو کوئی کویسچن ہو یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہو تو پلیز کر لیں آپ. آل رائٹ جی، میرے خیال میں آپ کا کوئی کویسچن نہیں ہے. حمدہ آنٹی آپ ہی اسٹارٹ کر لیں پہلے پلیز. جی ٹھیک، شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد یقیناً خاسرہ خسارے میں رہے اللہ زینہ وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بلقائی ملاقات کو اللہ کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائے گی ان کے پاس الساعۃ گھڑی قیامت کی، بغتتاً اچانک، قالو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس ہمارا، اللہ اس پر ماں جو فرتنا کمی کوتاہی کی ہم نے فیہا اس کے بارے میں، فہم اور وہ یحملون
यहमिलूना वो उठाएंगे औज़ारहुम बोझ अपने अला ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों पर, अला खबरदार, सा कितना बुरा है, माँ जो याज़िरून बोझ वो उठाएंगे, वमा और नहीं अल हयातु जिंदगी अल दुनिया दुनिया की इल्ला मगर लाइबुन खेल, वला और तमाशा, वलद्दारु और अलबत्ता घर, अल आखिरातु आखिरत का, खैरुन बेहतर है, खैरुन बेहतर है, लिल्लज़ीना उनके लिए जो यत्तकून तकवा करते हैं, अफला ताकिलून और अफला क्या भला नहीं ताकिलून तुम अक्ल से काम लेते, कद तहकीक ना लमू हम जानते हैं, इन्नाहु बेशक वो लयहज़ुनुका अलबत्ता गमगीन करता है आपको, अल्लाज़ी जो यक़ूलूना वो कहते हैं, फ़इन्नहुम बस बेशक वो ला युकज़्ज़िबूना का नहीं वो झुठलाए आपको, वलकिन्ना और लेकिन अज़्ज़ालिमीना ज़ालिम भी आयातिल्लाही अल्लाह की आयत का ही यजहदून वो इनकार करते हैं, वलकद और अलबत्ता तहकीक कुज़िबत झुटलाए गए, रसूलुन कई रसूल मिन कबली का आपसे पहले, फसबरू बस उन्होंने सब्र किया, अला इस पर माँ जो कुज़िबू वो झुटलाए गए, वाह और उज़ू वो सताए गए, हत्ता यहाँ तक के आताहुम आ गई इनके पास नसरुना मदद हमारी, वला और नहीं मुबद्दिला कोई बदलने वाला, ली कलिमातिल्लाह कलिमात को अल्लाह के, वलकद और अलबत्ता तहकीक जा आका आ गई आपके पास, मिन नबाई खबरें, अल मुरसलीन रसूलों की, व इन और अगर काना को बरा भारी अलैका आप पर इराद करना इनका, व इन फिर अगर अस्ता इस्तात रखते हैं आप अन के तब तगी आप तलाश करें, लाफाकन एक सुरंग, फिर अर्दी जमीन में, आओ या सुल्लमन एक सीढ़ी, फिर समाई आसमान में, फताती या हम तो आप ले आए उनके पास, बी 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 आयाती कोई निशानी, वलाओ और अगर शाह चाहता अल्लाह लाजमाअहुम अलबत्ता वो जमा कर देता उन्हें, अलल हुदा हदायत पर, फला बस ना तकूनन्ना हरगिज आप हो मिनल जाहिलीन नादानों में से, इन्नमा बेशक जज़ाकल्लाह आपने अच्छा पढ़ा है। नसीम भाई आप पढ़ लें आगे प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहाँ से पढ़ना है? इन्नमा यस्तजीबु दर हकीकत वही अल्लाह जीना वही लोग कबूल करते हैं इसे, यस्माउना जो सुनते हैं, वल मौता और मुर्दे, यब आसुहुमुल्लाहु यस्तजीबु का क्या मतलब है? कबूल करते हैं। और उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है ये? इजाबो कबूल सही। वो जो सुनते हैं, वल मौता और मुर्दे, यब आसुहुमुल्लाहु अल्लाह उन्हें उठाएगा, सुम्मा और फिर इलैही उसी की तरफ युरजाऊन वो लौटाए जाएंगे, वकालू वो सब कहते हैं, लौ ला क्यों ना नुजिला नाजिल की गई अलैहि आप पर आयात में रब्बी ही निशानियां अपने रब की तरफ से, कुल कह दीजिए इन्नल्लाह बेशक अल्लाह कादिरुन कुदरत रखता है, अला पर अयुनज़िला के वो नाजिल करे, आयात कोई निशानियां, वला किन्ना लेकिन अक्सारुहुम उनमें से बहुत से ला नहीं या लामून नहीं जानते, वमा और मिन दा अब्बातिन और जो जमीन पर चलने फिल अर्दी जमीन पर चलने वाले जानवर हैं, वला त्वाइरिन युतीरु और जो परिंदे उड़ते हैं, बिजनाही अपने परों पर, इल्ला उममुन वो बिलाशुबा वो भी एक अमसालुकुम इसकी मिसाल है, वो भी एक ग्रोह है, इमसालकुम इसी तरह, माँ नहीं फरत ना हमने कोई कोताही की, फिल किताबी इस किताब में, मिन शैइन कुछ भी, सुम्मा फिर इला तरफ रब्बिहिम रब के, युशारून तुम सब इकट्ठे किए जाओगे, वल्लाजीना और वो लोग जो कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया, भी आयातिना
ہماری آیات کو، سمم وہ بہرے ہیں، و بکمن وہ گونگے ہیں، فی ظلماتی اور اندھیروں میں ہے، من یشاء اللہ یضللہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء اور جسے چاہتا ہے یجعلہ بنا دیتا ہے، چلا دیتا ہے اسے علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ قل کہہ دو ارأیتکم کیا نہیں آپ نے دیکھا، قل کہہ دو ارأیتکم کہ آپ دیکھیں گے، ان اگر آتاکم آ جائے ان پر عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او یا آتتکم الساعۃ یا آ جائے قیامت کی گھڑی، کیا غیر اللہ وہ اللہ کے علاوہ تدعونا پکاریں گے کسی کو، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، بلکہ ایاہو اسی کو تدعونا وہ پکاریں گے، فیکشفو وہ دور کرے گا، ماں جو تدعونا جو پکارے گا جسے پکارا ہے، الیہ اسی کو، انشاء اور انشاء اور وہ جو چاہے گا، وطن سونا اور وہ بھول جائیں گے، ماں تشرکون جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ نیر باجی آپ شروع سے پڑھ لیں پلیز۔ جی السلام علیکم، یہ دروازہ بند کروں۔ قد تحقیق خاسر الذین نقصان خسارے میں رہے وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ اللہ کے ساتھ ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم الساعۃ آئی ان کے پاس گھڑی، یعنی کہ قیامت کی، بغتتاً جھٹلاتے ہیں، قالو کہتے ہیں، یا حسرتنا ہائے افسوس، بغتتاً کا مطلب ہے اچانک، اچانک، بغتتاً، اچھا قیامت اچانک، بغتتاً ساعت اچانک، اصل میں کہتے ہیں گھڑی کو، یعنی کہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو بغتتاً جی اچانک آئے جی گی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا اچانک، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جب بالکل قیامت آئے گی تو اچانک وہ آئے گی، ایسے آئے گی کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں کی جو پلکیں جس طرح جتنے ٹائم میں ہم اس سے بھی پہلے اتنے شارٹ ٹائم میں اللہ آ گئی۔ اکبر، جی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم الساعۃ آئی ان کے پاس قیامت یا گھڑی، بغتتاً اچانک، قالو بولیں گے، یا حسرتنا ہائے افسوس، اللہ اوپر ما جو فرتنا ہم نے کیا، فیہا اس میں، وہم اور وہ یحملون اٹھائیں گے، اوزارہم اپنا بوجھ، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، اللہ سنو جی یا خبردار، سا برا ہے، ما یزرون جو بوجھ ہے یا جو اٹھایا انہوں نے، ومل حیات الدنیا اور جو دنیا کی زندگی ہے، الا مگر لائبن نہیں، یہ اللہ آ گیا نا، آگے اللہ آ گیا تو یہاں پہ نہیں آئے سوائے گا، نہیں ہے، لائبن کھیل، ولا اور تماشا، ولا آپ اس کو دار اس میں بتائیں، ومل حیات الدنیا، وما اور نہیں ہے اور حیات نہیں الدنیا ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، جی، ولد دار الاخرت اور آخرت کا گھر ہے، خیر بہتر، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو متقی ہوئے، افلا کیوں نہیں تعقلون تم عقل رکھتے، قد تحقیق نعلم ہم نے جان لیا، انہ بے شک وہ، لیحزنک الذی غمگین ہوں گے اس پر جو، یقولون کہتے ہیں، فإنہم پس بے شک وہ، لا نہیں یکذبونک جھٹلاتے آپ کو، ولیکن اور لیکن ظالمین ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، بآیات اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کے، یجحدون اور اڑی کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، جی صحیح، انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور تحقیق کذبت جھٹلایا رسولوں کو، من قبلی کا اس سے پہلے، فصبروا پس صبر کریے، اللہ اوپر ما جو کذبوا جھٹلایا، وَأُوذُوا اور ایذا دی، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آئی آپ کے پاس نصرنا ہماری مدد، ولا اور نہیں مبدلا تبدیل ہو سکتے، لکلمات اللہ اللہ پاک کے کلمات، یا اللہ پاک کا جو کہا ہوا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، وَلَقَدْ اور تحقیق جاءک آئے آپ کے پاس، من نبأ المرسلین خبریں لے کر رسول، وائن اور اگر کانا ہے کابرا، وائن اور کدھر اوپر ہے، وائن اور اگر کانا ہے کابرا گراں گزرنا، علیک کا آپ پر، اعراضہم ان کا پھر جانا، فإن استطاعت پس اگر استطاعت رکھتے ہیں، ان یہ کہ تبتغی کہ ڈھونڈیں اس میں، نفقن کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او یا سلمن سیڑھی، فی السماء آسمان پر، فتأتیہم پس آئی ان کے پاس، بآیہ سات نشانی، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لجمعہم البتہ ضرور جمع کریں گے ہم ان کو، علی الہدا اوپر ہدایت کے، فلا پس نہ تکونن آپ ہوں، من الجاہلین نادانوں میں سے، انما اچھا جزاک اللہ۔ آپ نے جو پچھلی آیت ہے اس میں یہ مجھے بتائیں گے کہ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ،
اس آیت کا دوبارہ مجھے مطلب بتا دیں اور تھوڑا سا مفہوم بھی بتا دیں. ولقد اور جی تحقیق جا کا جی آئی آپ کے پاس من نبأ المرسلین نبیوں کی جو خبریں، مطلب یعنی کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں کی خبریں دی. جی یعنی کہ وہی جو قانون جو پیچھے اللہ جی تعالیٰ اپنی سنت جی تبدیل نہیں کرتا، اس سے پہلے وہ پچھلے رسولوں کے ساتھ وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی، بتایا خبر کیا دی. کیا معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف. کو اللہ پاک نے تمام رسولوں کے متعلق جو جو گزرے واقعات وہ بتایا. ہاں ہے. چلیں جزاک اللہ. آگے آپ پڑھ لیں احمد آئی ڈی سے نیکسٹ آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما بے شک یستجیبو قبول کرتے ہیں اللہ زینہ وہی جو یسمعون سنتے ہیں والموتیٰ اور مردے یا بسوہم وہ اٹھائے گا انہیں اللہ ثم پھر الیہ اسی کی طرف یرجعون وہ لٹائے جائیں گے. وقالو اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں نازل ہوئی علیہ اس کی طرف آیات النشانی میں ربی اس کے رب کی طرف سے. قل اور کہہ دیجئے انا بے شک اللہ قادر قدرت رکھتا ہے اللہ اس پر جو این ینزلہ کہ وہ نازل کرے آیات کوئی نشانی ولیکن اور لیکن اکثر ان کے لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے یا وہ جانتے. وا اور ماں نہیں من دابتن کوئی جاندار فی الارضی زمین میں وا اور لانی طائرن کوئی پرندہ یطیرن جو اڑتا ہو بجناحی اپنے دو پروں کے ساتھ الا مگر عموماً ایک گروہ ہے امثالکم تمہاری طرح. ماں نہیں فرتنا کمی کی ہم نے فی الکتابی کتاب میں من شیئن کچھ بھی ثم پھر الی طرف ربہم اپنے رب کی طرف یوشرون وہ جمع کیے جائیں گے. والذین اور وہ جو کذب اور وہ جنہوں نے کذب جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو سمن بہرے ہیں وہ بکمن گونگے ہیں فی ظلمات اندھیروں میں ہیں. من جسے یشاء چاہتا ہے اللہ یضللہ وہ گمراہ کر دیتا ہے اسے. ومن اور جسے یشاء چاہتا ہے یجہلہ وہ ڈال دیتا ہے اسے یا دکھا دیتا ہے اسے اللہ صراط راستہ مستقیم سیدھا اللہ صراط مستقیم سیدھا راستے پر کو دکھا دیتا. قل کہہ دیجئے ارایتکم کیا غور کیا تم نے ان اگر اتاکم آ جائے تمہارے اوپر عذاب اللہ کا او یا اتتکم آئے تمہارے پاس الساعۃ گھڑی قیامت کی غیرہ کیا سوائے اللہ کے تدعون تم پکارو گے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. بلکہ یاہو تم کرو گے بل یاہو تم یہی کرو گے تدعونا اسی کو یاہو اسی کو بلکہ یاہو اسی کو تدعونا تم پکارو گے اور یکشفو اور وہ کھول دے گا یا وہ ہٹا دے گا ماں جس کے لیے تدعونا تم پکارتے ہو لئی اس کی طرف ان اگر شاء وہ چاہے گا وطن سونا اور تم بھول جاؤ گے ماں جو تشرکون تم شریک ٹھہراتے تھے. صدق اللہ علیہ. رفت سے آپ شروع سے پڑھ لیں یا اب ہم لاسٹ ٹائم پڑھ لیں؟ ایک ہینڈ کوئی اور ریس کر دیں تاکہ ہم رکو مکمل کریں. السلام علیکم. اعوذ جی بھائی. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذین قد یقیناً خسارے میں ہیں الذین وہ لوگ کذبوا جھٹلایا جنہوں نے بلقاء اللہ کی ملاقات کو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم الساعۃ آ پہنچی ان کے پاس ساعت قیامت بغتتاً اذا جاءتہم حتیٰ صحیح یہاں بتایا تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت بغتتاً اچانک. قالو کہیں گے یا حسراتنا ہائے افسوس اس علامہ اس پر فرتنا جو اس پر ماں جو فرتنا کوتاہی ہم نے کی فیہا اس معاملے میں فیہا وہم جی جی معافرتنا فیہا آگے یہی ہے وہم یا کٹ رہا میرے سے آپ نے شاید نیچے موبائل پہ ہے، جی آپ اس کو سیدھا کر میں کے بڑا کیا پڑھنا. ہاں جی ٹھیک ہے وہم ہی ہے جی صحیح ہے وہم. معافرتنا جو کوتاہی کی ہم نے فیہا اس معاملے میں وہم یحملون اور وہ اٹھائے ہوں گے اوزارہم اپنے گناہوں کا بوجھ علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر الا سا خبردار سا بہت برا ہے ماں جو یازرون وہ بوجھ اٹھائیں گے. ومل حیات الدنیا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی الا مگر لائبم و لہو کھیل اور تماشا ولدار الاخرات اور یقیناً گھر آخرت کا دار الامن اور ولدار الاخرات گھر آخرت کا خیر بھلا ہے
للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں. افلا تعقلون افلا تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. قد نعلم البتہ تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں. انہو یقینی بات ہے. لا یحزنک الذی آپ کو غم زدہ کرتی ہے. یقولون جو وہ کہتے ہیں. فإنہم تو بے شک وہ لا نہیں یکذبونک آپ کو نہیں جھٹلاتے. ولکن الظالمین اور لیکن ظالم بآیات اللہ اللہ کی آیات یجحدون اللہ کی آیات سے انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ اور تحقیق کذبت جھٹلایا رسولوں کو من قبلک آپ سے پہلے. فصبروا پھر صبر کیا اللہ پر ما جو جھٹلائے گئے وہ وعوذو اور تکلیف دیے گئے. حتیٰ یہاں تک آتاہم آ پہنچی نصرنا ہماری مدد ان کو. ولا مبدلہ نہیں ہے بدل دینے والا کلمات اللہ نہیں ہے کوئی بدل دینے والا اللہ کی کلمات کو اللہ کی باتوں کو یا کلمات کو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جا کا آ پہنچی ہیں آپ تک نبأ المرسلین نبیوں کی خبریں. وَإِنْ كَانَ نیچے کر لیں. وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے کبرا گراں علیکا آپ پر ارادہم ان کا اعراض کرنا. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ تو اگر ہے آپ میں ہمت سکت یا ہمت ان تبتغی کہ ڈھونڈ لیں نفقن کوئی سرنگ فی الارض زمین میں. او سلمن یا سیڑھی فی السماء آسمان میں. فتاتیہم پھر لے آئیں کوئی بیایات نشانی ان کے پاس ہم جو ہے پھر لے آئیں کوئی نشانی ہم کے پاس. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا لجمعہم تو اکٹھا کر دیتا علی الہدی ہدایت پر ان کو. فلا تکونن اور ہرگز نہ تم ہو جانا جاہلوں میں سے ہرگز نہ تم بننا جاہلوں میں سے. انما جزاک اللہ. آگے صدق آپ اللہ میں سے اور صدق اگر اللہ. پلیز پڑھ لے. سرفراز بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں. سسٹر فرحانہ عذرا دورانی اور سسٹر رفت ممتاز بھی کافی ہماری ویسے تجوید کی کلاس میں تو بہت ایکٹیو تھیں. آپ نے کافی عرصے سے سبق نہیں سنایا, تو کوئی بھی آپ میں سے پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما بے شک یستجیبو قبول کرتے ہیں الذین وہی جو یسمعون سنتے ہیں اور والموتیٰ اور مردے یبعثہم وہ اٹھائے گا انہیں اللہ ثم پھر الہی طرف اسی کے یرجعون وہ لٹائے جائیں گے. وقالو اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں نازل کیا گیا الہی اس کی طرف آیاتن کوئی نشانی میرے رب اس کے رب کی طرف سے. کل کہہ دیجئے انا بے شک اللہ قادر ہے اللہ اس پر جو عین یا نزلہ وہ نازل کرے آیاتن کوئی نشانی. ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا نہیں یا علمون وہ علم رکھتے یا وہ جانتے. واہ اور ماں نہیں من دابۃ کوئی جاندار فی الارض زمین میں. واہ اور لا نہیں طائر کوئی پرندہ یطیرو جو اڑتا ہے بجناحہ اپنے دونوں پروں کے. الا مگر امام ایک گروہ ہے امثالکم تمہاری طرح. ماں نہیں فرتنا کمی کی ہم نے فی الکتاب کتاب میں من شیء کسی چیز کی بھی. ثم پھر الی طرف ربہم اپنے رب کی طرف یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے. والذین اور جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بیایاتنا ہماری آیات کو. صم بہرے ہیں وہ بکمن اور گونگے ہیں فی الظلمات اندھیروں میں. من جسے شاء چاہتا ہے لہو اللہ یضللہ وہ گمراہ کر دیتا ہے اسے. ومن اور جسے یشاء چاہتا ہے یجعلہ وہ ڈال دیتا ہے اسے علی صراط راستے پہ مستقیم سیدھے. قل کہہ دیجئے ارایتکم کیا غور کیا تم نے ان اگر اتاکم آ جائے اور تم پر عذاب اللہ کا او یا اتتکم آئے تم پر اساتو گھڑی قیامت کی اغیرہ
یا سوائے اللہ کے تدعون تم پکارو گے ان اگر کنتم ہو تم سچے، بلکہ ایاہو اسی کو تدعونا تم پکارو گے فیکشفو پھر وہ ہٹا دے گا یا وہ کھول دے گا ما جس سے تدعونا تم پکارتے ہو الہی اس کی طرف انشاء اگر وہ چاہے گا، وہ تنسونا اور تم بھول جاؤ گے ما جس کو تشرکون تم شریک ٹھہراتے تھے۔ صدق اللہ علیہ۔ چلیے جزاک اللہ جی، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہیں، کیونکہ انہی دعاؤں کی مدد سے ہم اپنے رب کے ساتھ ایک وہ بہترین تعلق جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کے لیے ہم ایسی دعا پر گفتگو کریں گے جو اگر کسی انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کے علم میں نور، عمل میں اخلاص اور رزق میں برکت اتر آتی ہے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز مانگا کرتے تھے، اور یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن پر پوری زندگی کا دار و مدار ہے، یعنی کہ ہمارا علم کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، اور ہمارے رزق کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دعا انسان کے دل، نیت، محنت، عبادت اور روزی سب کو صاف کر دیتی ہے۔ تو آئیے اس دعا کی ہم گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے، سنن ابن ماجہ جو ہے اس میں اور مسند احمد میں یہ احادیث جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اس دعا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے بعد عمل نہ کرنا جو ہے وہ نقصان ہے، اور ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا رزق سب سے بہتر ہے؟ تو فرمایا وہ جو حلال ہو اور دل کو اطمینان دے، مسند احمد۔ اور فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ عادت تھی وہ پڑھتے تھے تاکہ دن جو ہے وہ پورا علم، عمل اور رزق تینوں کی برکت سے شروع ہو۔ یہ دعا جو ہے اللہم انی اسألوک علم نافع و رزقا طیبا و عملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ ہم اس کے تھوڑی سی جو ہے تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے جانے والی اس میں 3 چیزیں، اور ہر لفظ جو ہے اس کا اپنا نور ہے، یعنی کہ علم نافع اس میں مانگا گیا، یعنی ایسا علم جو صرف اپنی زبان پر نہ ہو بلکہ زندگی بدل دے، ایسا علم جو انسان کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ علم جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے پاس بے تحاشا علم ہوتے ہیں، اور آج کے سبق میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہی بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے علم ہی کی بنیاد سے بعض اوقات وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایسی دلائل اور ایسی باتیں جو ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، اور دنیا کو کہیں پر کوئی ڈارون کی تھیوری لے کر آ جاتا ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنے لیے کوئی ایسے معاملات پیش کر دیتا ہے کہ وہ ایولیوشن جو ہے اس کا قائل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ حاصل کریں تو علم کی وہ دعا مانگیں کہ جو آپ کو نفع پہنچائے۔ جیسے آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو ہمیں وہ علم نفع دے گا جو ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں لے کر جائے گا یا ہمیں وہاں پر کامیابی دلائے گا۔ اسی طریقے سے رزقاً طیباً، کہ یعنی رزق حلال، رزق پاک جو دل کو بھی پاک کرے اور نسلوں کو بھی سنوار دے، یعنی کہ ہمارے پاس ذرائع آمدن کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ مختلف لوگ جو ہیں، کوئی ایون سود بھی کھا رہا ہوتا ہے، یا وہ جوئے سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، یا وہ مختلف قسم کے غیر اسلامی طریقوں سے بھی مال دولت اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی رشوت لے رہا ہوتا ہے، کوئی مختلف قسم کے کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہماری دعا جس چیز کی ہمیں کرنی چاہیے تو وہ رزق پاک کی دعا ہے، یعنی کہ رزق حلال جو ہے اصل میں وہی اصل رزق ہے جو دل کو بھی پاک کرے اور نسلوں کو بھی سنوار دے۔ اسی طریقے سے ہمیں عمل متقبل کی ہمیں دعا کرنی ہے، کہ یعنی وہ عمل جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، عمل بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اگر قبول نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ اصل چیز کہ ہماری زندگی میں ہم دن میں کوششیں جتنی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں روزانہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ یقیناً دیکھیں ہم دن کی پورے ہمارے پاس ایک ورک شیٹ موجود ہوتی ہے کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے، اپنے دفتر اور گھر کے کام، بہت سارے معاملات، ہم مختلف قسم کے ہم اپنے ورک شیٹ کو جب ہم اپنا ڈے ورک جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اصل میں عمل کیا ہے کہ جو آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھ رہا ہو، کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ عمل لے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اس دعا کی جو روحانی حکمت ہے کہ یہ دعا انسان کو 3 گناہوں سے بچاتی ہے: بے فائدہ علم کہ جو صرف بحث بڑھائے مگر دل نہ اس سے آپ کا بدلے، دوسرا ریا والا عمل کہ جو دکھاوے کے لیے ہو بعض اوقات، اور ناپاک رزق جو گھروں میں بے برکتی لاتا ہے، اور 3 نعمتیں دیتی ہے کہ علم میں ہمیں بصیرت مل جاتی ہے، عمل میں اخلاص مل جاتا ہے، اور رزق میں برکت مل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہ جو شخص روزانہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے روحانی اثرات اس کو ملتے ہیں کہ اس کی سوچ جو ہے وہ مثبت ہو جاتی ہے، اس کے فیصلوں میں حکمت آتی ہے، مشکلات کے دروازے بند اور آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور باطن جو ہے وہ صاف اور دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کی زندگی جو ہے وہ سنوار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن و حدیث کے پس منظر میں دیکھیں تو یہ دعا 3 انتہائی عظیم چیزوں کا جامع مجموعہ ہے۔ کہ نمبر 1 نفع بخش علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں فرمایا کہ اللہم انفعنی بما علمتنی، کی یعنی وہ علم جو انسان کے دل کو زندہ کرے اور اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 جو ہے کہ مقبول عمل،
سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقیوں کے عمل قبول کرتا ہے. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر عمل کی قبولیت مانگنے کا سبق دیا ہے. اور نمبر 3 پاکیزہ رزق. قرآن کہتا ہے کہ سورہ بقرہ میں وَقُلُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ حلال رزق کی برکت جو ہے وہ زندگی، اعمال اور نسلوں تک پھیلتی ہے. یہ دعا اصل میں مسلمانوں کی پوری زندگی کی بنیاد ہے. اور اگر آپ پوری زندگی میں دیکھیں تو ایک کامیاب زندگی کے لیے آپ کے پاس، آپ کو ہم اپنے بچے کو تعلیم تربیت کوشش کرتے ہیں شروع سے ہی، پوری کی پوری بچپن سے ہم اس کو اسکولنگ اور کالج یونیورسٹی یعنی کہ علم جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں، لیکن اصل میں علم کون سا ہونا چاہیے؟ جو علم نافع ہو، اور اس کے بعد عمل جو قبولیت کا درجہ رکھتا ہو، اور رزق جو ہے وہ جو ہے بابرکت، جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق جو پاک رزق ہو، اور ان تینوں چیزوں کی بنیاد سے زندگی میں جو ہے وہ برکت آ جاتی ہے، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک کامیاب زندگی بن جائے گی. اور اس کے اگر ہم فوائد و برکات کو دیکھیں تو دل کو ہدایت دینے والا علم جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ فاتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ ہمیں جو ہے اللہ سے ڈرو اور اللہ جو ہے وہ تم کو وہ علم جو ہے وہ عطا کرے گا، یعنی کہ متقی لوگوں کو دے گا. اور اعمال میں اخلاص اور قبولیت پیدا ہوتی ہے، کہ عمل کی قبولیت ہی اصل کامیابی، اور حلال اور بابرکت رزق جو ہے وہ عطا ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی میں بتایا کہ حلال رزق جو ہے وہ عبادت کی بنیاد ہے. یعنی کہ ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اگر ہم دین پہ چلیں گے تو ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، لیکن اگر آپ اپنے رزق کو پاک کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی عین عبادت جو ہے وہ بن جاتی ہے. اسی طرح سے گھروں، کاروبار اور اولاد میں برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دعاؤں کی قبولیت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکیزہ رزق جو ہے وہ دل کو پاک بناتا ہے، اور محاسبہ نفس کی توفیق ملتی ہے. علم اور عمل دونوں مضبوط ہوتے ہیں. اور اس کا جو عملی طریقہ ہے، جیسے میں آپ کو شروع میں بھی بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ وہ فجر کے بعد جو ہے یہ دعا روزانہ اپنے دن کا آغاز کرتے تھے، تاکہ دن علم، عمل اور رزق تینوں کی برکت سے شروع ہو سکے. اور اس کا آخر میں روحانی پیغام جو ہے وہ آپ کو دوں گا کہ زندگی میں سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر علم کا نور اور رزق کی برکت وہ خزانے ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت میں بلند کر دیتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر کرم کرے، تو آپ کے گھر میں سکون آئے، آپ کے کاموں میں آسانی ہو، تو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور اس دعا کے ساتھ کوئی بھی انسان جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں رہتا. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال ہے یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں. جی سرفراز بھائی، آپ نے ہینڈ ریز کیا، مائک السلام اپنا علیکم. اوپن کر. اچھا جی، پہلے تو سوری، میں ایکچولی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور چلتے ہوئے میرے لیے پاسبل نہیں تھا، تو پھر میں ابھی گھر پہنچ گیا ہوں. بس میں ابھی ٹھیک ہے. ایک ریکویسٹ کہنا چاہ رہا تھا. یہ ہمارے سب ساتھی ہیں ماشاء اللہ، سب نیک ہیں. تو میرا ایک بھتیجا جو ہے اس کی پرسوں ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی اچانک، تو اس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ دعا کر دیں، اور خاص طور پہ اس کے پیرنٹس کے لیے، کیونکہ وہ شاید پرسوں، اگر آپ لوگوں نے نیٹ پہ یا خبروں میں سنا ہوگا کہ 3 میڈیکل اسٹوڈنٹ کے جو بچے تھے وہ جی جی. منوڑا کے ساحل پہ گئے تھے. ان میں سے ایک میرا بھتیجا تھا، ارشد فاطمی. تو وہ جو ہے اپنے ایک دوست کو بچاتے ہوئے جو ہے وہ بیچارہ شہید ہو گیا. تو اس کے پیرنٹس کے لیے صبر کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی عطا فرمائے فیملی کو. یہ بہت مجھے خبر میں نے دیکھی تھی، اور مجھے یہ تو اور زیادہ آپ نے بڑا دکھ ہوا کہ تو آپ کے بھتیجے کی یہ خبر کی بہت افسوس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ان کی والدہ کو صبر، ماں باپ کو صبر، بہن بھائیوں کو صبر عطا فرمائے اللہ. آمین. جی سسٹر ناجیہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، پلیز پوچھیے گا. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی استاد، آپ حدیث اور سننا میں جی ڈیٹیل میں تفصیل سے بتانے والے تھے. اوکے آل رائٹ. جی آپ نے بیسکلی میری آپ سے واٹس ایپ پہ بات ہوئی تھی، تو آپ نے اپنا ایک اسٹیٹس لگایا تھا، اور آپ نے اس میں یہ کہا تھا کہ جمعرات اور پیر کا جو روزہ رکھنا ہے وہ سنت ہے میرے خیال میں. اسی کے ذہن میں میں نے آپ سے پھر پوچھا تھا کہ حدیث اور سنت کا مجھے فرق بتائیے گا. تو آپ مجھے پہلے اپنی نالج کے مطابق آپ بتائیں گے کہ حدیث اور سنت آپ کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ سنت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، ان کے عمل ہے، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، جو آپ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں کیے. اور حدیث بھی وہی ہے جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، چاہے وہ سند ہو، راوی کی جو کری ہے اس کے ذریعے، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی ہوئی باتیں ہی ہے جو ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں بیٹا، آپ نے جو سوال کیا نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اور اس کا اگر آج جواب آپ تمام لوگ سمجھ گئے
اور یہ جواب جو ہے یہ اگر ہمارے معاشرے میں تمام لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں آپ کو یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ 100% یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے تمام فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. تمام جو ہمارے معاشرے میں مختلف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلافات ہیں، وہ سب کے سب اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جو ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ، جو آپ نے ابھی ڈیفینیشن بتائی ہے، یہ یقیناً یہ ڈیفینیشن آپ نے ان کتابوں سے جو ہمیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں ان کے اندر یہی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. اور آپ میں سے میرے خیال میں تمام لوگ جو ہیں وہ اسی ڈیفینیشن کو جانتے ہوں گے کہ جو قولی فعلی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ عمل کر کے کسی چیز کو بتایا تو وہ جو ہے وہ سنت کے زمرے میں آتی ہے. اور اسی کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہم نے مختلف جگہ پہ سنا ہوگا کہ جی بیٹھ کر پانی پینا جو ہے وہ سنت ہے. کہیں پر جیسے آپ نے ابھی یہ جو میں آپ سے جس اسٹیٹس پہ بات کر رہا تھا کہ جمعرات کا یا منگ پیر کا روزہ جو ہے وہ رکھنا سنت ہے. تو بیسکلی اب آپ تھوڑا سا غور طلب، کیونکہ میں اس پہ آج ہم پھر اپنا اگلا سیگمنٹ جو ہے میں اس کو اسکپ کروں گا تاکہ یہ کویسچن جو ہے میں اس کو ڈیٹیل میں آنسر کر سکوں، کیونکہ یہ بہت ہی اہمیت والا سوال ہے. اس کے حوالے سے اب آپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم کو دین دیا ہے، یہ دین ہمارے لیے قرآن نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے دین ابراہیمی کو چنا ہے. یہ باتیں ہم پیچھے قرآن میں پڑھ چکے ہیں. دین ابراہیمی یعنی کہ وہ روایت جو دین ابراہیمی کی چلی آ رہی تھی، سیم وہی دین جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کو دیا گیا ہے. اکثر لوگ، اکثر و بیشتر جو قرآن پاک سے مختلف قسم کے اختلافات جنریٹ کرتے ہیں، بعض اوقات اگر آپ ہمارے ہاں ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو نماز کا انکار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی قرآن پاک میں تو نماز کے بارے میں نماز کا طریقہ ہی نہیں بتایا گیا ہے، اور وہاں پہ وہ نماز کے جو ترجمہ یا معنی لیتے ہیں وہ معنی جو ہے وہ دعا کے لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں پر بھی یہ نماز کا حکم ہوا ہے تو اصل میں وہ ذکر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. تو ہم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں تو وہ ہمارے لیے کافی ہوگا، کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ اس طرح سے ڈائریکٹلی ہمیں نماز کا تو طریقہ نہیں بتایا گیا. اب اصل میں بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین ابراہیمی کو چنا ہے تو سنت کیا چیز ہے؟ اب آپ یہ انڈرسٹینڈ کیجئے گا پلیز. سنت کے معنی یہ ہیں کہ سنت جو ہے وہ کہتے ہیں تواتر کے ساتھ، سنت جو ہے وہ بالکل ایسا ہی دین کا حصہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا مواخذہ ہوگا اور آپ کی پکڑ ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ابراہیمی کی وہ سنت جو انبیاء کی چلی آ رہی تھی، اپنی مہر لگا کے اپنی امت میں جس کو جاری کیا ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ، اب غور طلب ہے یہ بات، مثال کے طور پہ ناخون کاٹنا، یہ حضور پاک نے اپنی امت میں جاری کیا ہے. اس بات کو اگر جو شخص ناخون نہیں کاٹے گا تو اس کا مواخذہ ہوگا قیامت کے دن. اسی طریقے سے جو ہماری مونچھیں ہیں، ان کو مونچھوں کو کاٹنا یعنی کہ وہ ہونٹوں تک نہ پہنچیں، اس کو اگر نہیں کاٹیں گے تو ہمارا مواخذہ ہوگا. اور اس کے پیچھے جو ہے حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہم جو پورے قرآن سے ہم جو تعلیمات لے رہے ہیں، اصل میں ہمارے لیے جو امتحان ہے اس میں سے طہارت جو ہے وہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. تو یہ ناخون اور مونچھوں کو کاٹنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے ہماری طہارت کے اوپر فرق پڑتا ہے. کیونکہ بعض اوقات اگر مونچھیں لمبی ہوں گی تو وہ ہمارے جسم میں بیکٹیریا جو ہے وہ جا سکتے ہیں، ناخون بڑے ہوں گے تو اس سے بیکٹیریا جو ہے وہ جا سکتا ہے. تو اب کیا ہے کہ سنت جو روایت یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ختنے بچے کی کرنا، یہ سنتیں پہلے سے کی جا رہی تھیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں یہ سنت جاری کی. جو شخص اپنے لڑکے کی ختنے نہیں کرے گا اس کی پکڑ ہوگی اور اس سے سوال کیا جائے گا. اسی طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں. آپ دیکھیں قرآن پاک میں حج کا طریقہ نہیں بتایا گیا، بلکہ جو بدعات شامل ہو گئی تھیں ان کے طریقوں پہ صرف بات ہوئی ہے. اور پوری حج کی جو ادائیگی ہے وہ پورے سنت ابراہیمی میں آپ یہ دیکھیں کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ حج کا سلسلہ شروع کیا تھا تو وہ ایز اٹ از تمام لوگوں کو اس کا طریقہ معلوم تھا. نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، روزے رکھے جا رہے تھے. قرآن پاک میں کیا کہا گیا کہ ہم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے ہی روزے فرض کیے کہ جیسے آپ سے پہلوں کی امتوں پر روزے فرض کیے. جہاں پر مسئلہ کہاں پر آ گیا تھا کہ لوگوں کو ڈفرینشیٹ نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں پہ روزے کا آغاز کرنا ہے اور کہاں پہ روزے کو اوپن یعنی کہ اس کو کلوز کرنا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رہنمائی جو ہے وہ فرما دی. تو اب جو چیز بڑی امپورٹنٹ سمجھنے والی ہے کہ سنت اس چیز کو کہا جائے گا کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جاری کی، اپنی مہر لگا کے، جس چیز کو یعنی کہ مرد اور عورت کا تعلق جو ہے وہ نکاح کی سنت کے ساتھ جائز ہے، ورنہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ناجائز کی طرف چلا جائے گا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو لیونگ ریلیشنز اور مختلف قسم کے جو کانسیپٹس جو ہیں LGBT کانسیپٹ، وہ سارے کے سارے مقصد کیا ہے کہ صرف واحد طریقہ نکاح کے ساتھ جو ہے مرد اور عورت آپس میں ایک تعلق کو قائم کریں گے تو نکاح جو ہے وہ سنت کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جاری کیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جیسے مختلف قسم کے غیر ضروری بال ہیں وہ کاٹنا جو ہے وہ سنت کے درجے میں موجود ہیں یہ چیزیں. تو اب آپ کو جو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں یہ بہت تھوڑی ہیں، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 40 کے قریب جو ہیں یہ ٹوٹل ایسے سنتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جاری کی ہیں. اچھا، اب آپ کا سوال ہوگا اگلا کہ پھر حدیث جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ حدیث جو ہے بیسکلی
اس کو آپ اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ دین ہمارا مکمل کیسے ہوگا؟ قرآن اور سنت کی مدد سے ہمارا دین مکمل ہوگا. یعنی کہ سنت جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں اپنی یعنی کہ کوئی بھی روایت جو ہے یعنی کہ جس کو ہم سنت جو ہے اس کو تواتر کے ساتھ متواتر ہمیں روایات سے یہ بات ثابت ہوگی کہ حضور پاک نے اپنی امت میں یہ عمل جو ہے وہ جاری کیا ہے. اب اس کے برعکس جو آپ نے جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ہاں لوگوں کہتے ہیں اکثر جو جملے آ گئے کہ جی بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، یا کوئی کہتا ہے جی کہ فار ایگزامپل کدو کھانا جو ہے وہ سنت ہے، یا کوئی کہتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ جی روزے رکھنا سنت ہے. آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے ایک ٹرم جو ہے وہ ہمارے تمام جو ایون ہمارے اکابر ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کو ایک ٹرم جو ہے وہ اپنی کتابوں میں بچوں کی ایڈ کرنی چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے اسوائے رسول. اسوائے رسول کیا چیز ہے کہ دیکھیں ہمارے نبی ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو دین ہے، آج اللہ کی جو کتاب ہے، آج اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہم تک یہ نہ پہنچتی. تو ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے نبی سے اس محبت کا اظہار کریں اور ان کے اسوا پر عمل کریں. ہماری کتابوں میں اکثر یہ مضمون بھی ہوتا ہے کہ اسوائے رسول پر عمل کرنا. تو اسوائے رسول کیا چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ جب محبت کرتے ہیں تو ان کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک نے اگر بیٹھ کر پانی پیا تو ہم بھی بیٹھ کر پانی پئیں گے. یعنی کہ اگر آپ یہ پانی بیٹھ کر پیئیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا لیکن آپ کو گناہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے آپ جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اگر اس محبت سے کہ حضور پاک کی محبت میں آپ کدو کھا لیتے ہیں یا آپ روزے رکھ لیتے ہیں پیر کے دن کے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. لیکن جو سنتیں جو حضور پاک نے اپنی امت میں جاری کی ہیں اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر حدیث کیا چیز ہے؟ حدیث جو ہے اس پورے ذخیرے کی جو قرآن اور سنت پہ کا ذخیرہ ہے اس پہ لوگوں نے صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے ہیں. مختلف مواقع پہ کوئی سوال کر لیا تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے ہیں. وہ پورا کا پورا جو خزانہ ہے حدیث کا وہ بیسکلی حدیث اور قرآن اور سنت کی ایکسپلینیشن ہے اور مختلف قسم کے حالات و واقعات کے مطابق حضور پاک نے جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے. اس کو حدیث جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ایک پوائنٹ جو ہے کیونکہ ہم ماشاءاللہ اس وقت 7ویں پارے پر پہنچ چکے ہیں، بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں اور حدیث اور سنت کا فرق آپ نے بہت ماشاءاللہ میرے خیال میں آپ انڈیا سے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا سوال سے بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے شعور رکھتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، پوچھنے سے ہی ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اب اس میں کوئی بات آپ لوگ اور پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بات ایڈ اپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں پلیز، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. میں تھوڑا سا جزاکم اللہ ایڈ خیرا. کر دیتا ہوں تھوڑا سا، ہو سکتا ہے تھوڑی سی بات آپ نے بہت حد تک بتا دی ہے سلمان بھائی، لیکن اس میں تھوڑی سی اور میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جی پلیز. چیز ہے نا یہ دین کا جو حکم عملی طور پہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. عملی طور پہ مطلب رسول جو ہے، جو رسول ہوتے ہیں سارے رسول نماز پڑھتے تھے، سارے رسول روزے رکھتے تھے. تو جتنی بھی عبادات، رسم، جو عبادات ریچولس جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی کیونکہ وہ عملی طور پہ ٹرانسفر ہو رہے ہوتے تھے. باپ بیٹے سے سیکھتا تھا، مطلب پورے جو محلے والے، جو اس جگہ کے رہنے والے، شہر والے، وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے سیکھ رہے ہوتے تھے. جیسے ایک بچہ مسجد میں جاتا ہے تو باپ کے ساتھ جا کے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ سنت جو دین کا حکم عبادات کے طریقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں کئی جگہ ہم نے پڑھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے کئی آیتیں پڑھی تھی کہ ہمیں سکھا اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے کے طریقے ہمیں سکھا جب وہ کہتے ہیں. تو اس میں وہ ساری چیزیں بتائیں گی، عملی طور پہ وہ چیزیں وہ کر کے دکھا دیتے تھے. باقی جو احادیث لکھی گئی ہیں وہ کافی سالوں بعد، 250-300 سال بعد کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ مختلف لوگوں سے باتیں سن کے کہ اس نے پھر اس کی چین بنائی کہ انہوں نے کسی اور سے سنی تھی، فلاں نے فلاں سے سنی تھی، اس طرح کر کے وہ چین بناتے ہیں اور اس کو پھر وہ کوٹ کر کے ایک ریکارڈ ٹائپ کا وہ بنا کر کے انہوں نے ایک بنایا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس ریکارڈ کے اندر ساری چیزیں اگر ہم چیک کرنے جائیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں قرآن کے خلاف بھی باتیں آپ کو ملیں گی. تو کوئی بھی جو دین ہے وہ کوئی بھی رسول قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کہ رسول کوئی بھی بات اپنے طرف سے نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے، وحی کے ذریعے وہ بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے. اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ سکتا. اسی لیے وہ آیتیں آپ نے شاید اگر پڑھی ہوں سورہ نجم میں غالباً، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اگر اپنی نہیں سورہ حاقہ میں سورہ حاقہ میں ہے کہ وہ اپنی بات اگر اپنی طرف سے کہتے تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی گردن کاٹ دیتے، شہرک کاٹ دیتے گردن کی. تو وہ اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہی کہ یہ بتانے کے لیے کہ رسول جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر نہیں ڈال سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا دین کے طور پہ. دین کو اگر ہم سمجھے تو باقی اس کی کچھ اپنی عادات ہو سکتی ہیں یا اپنے قبائلی ان کے جو طریقے ہوتے تھے کہ اگر وہ کرتا پہنتے تھے یا تہمت پہنتے تھے تو وہ کوئی دین نہیں ہے.
जी, अमली कुछ तौर पे हदीसें ट्रांसफर और ज़ईफ़ होती है ना इसलिए। इसीलिए जी बिल्कुल कुछ ज़ईफ़ अहादीस होती हैं जिनको बिल्कुल वो ऑथेंटिक नहीं होती, और जो मतलब सही अहादीस होती हैं जिनके पीछे से सारे मतलब जो लिंक्स हैं वो बिल्कुल सही एग्जैक्ट मिलते हों, तो वो फिर और मैं सही आपको अहादीस वही कबूल की जाती हैं। ये भी ज़रूर मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये जो इल्मुल रिजाल है और जो हमारे माशाल्लाह उलमा ने अहादीस के ऊपर जो काम किया है, ये उस पाए का काम है जो इससे पहले किसी उम्मत ने नहीं किया, और हमारे अहादीस का ज़ख़ीरा ऐसे सेव है अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस पे इस तरह से काम हुआ है कि जैसे आप समझते हैं कुरान पाक महफूज़ है, इसी तरीके से अहादीस का ज़ख़ीरा भी जी, महफूज़ है, और जी बिल्कुल। उसमें उलमा ने काम करके उसके ऊपर यानी कि कौन सी हदीस सही है, ज़ईफ़ है, कौन सी जो है उसके हसन के दर्जे पर आती है, एक-एक हदीस के ऊपर जो है वो पूरी डिटेल्स और तमाम चीज़ें। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात अक्सर जो इख्तिलाफ़ात होते हैं वो दूसरे तीसरे दर्जे की जो अहादीस रवायात में किताबों में मुख्तलिफ आ जाती हैं, तो उसको लोग ये नहीं तहकीक करते कि उनका दर्जा क्या है, और वो एज़ इट इज़ कोट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ किस्म के इख्तिलाफ़ात जो हैं वो पैदा होते हैं। तो आज ये इस जी सवाल की बिल्कुल। मदद से मैंने कहा कि मैं हदीस और सुन्नत का आपको फ़र्क बता दूँ कि सुन्नत जो है उसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो पूरी की पूरी जो सुन्नत की जो लिस्ट है और जो सुन्नतें हैं उसके अंदर किसी एक के अंदर भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। किसी एक, लेकिन क्योंकि इसमें एक हुजूर पाक इम्पोर्टेंट बात बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कैटेगरी की हदीस हो, उसके अंदर हर मुहद्दिस जो भी इसको कंपाइल करते हैं, वो इस बात के कायल हैं कि कोई भी हदीस, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, अगर वो कुरान के खिलाफ होगी, तो उसको नहीं लिया जाएगा। मतलब दरायतन भी उसका मतन जो है, जी कुरान के वो मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल कई सही कुरान के हदीसें साथ ऐसी हैं, इस्तेदलाल कैटेगरी के उसका हिसाब करते से हैं। वो सही हदीस कैटेगरी में गिनी जाती हैं, लेकिन वो कुरान के खिलाफ हैं। ऐसी हदीसें भी मैं शेयर कर सकता हूँ। आपकी बात सही है, लेकिन मैं उनका फिर इसमें बहुत वो देखना पड़ता है, बड़े जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं वो देखते हैं कि इसका मतन क्या है, सियाको हाँ, सबाक क्या है, कहाँ से चली है, किधर से जाके शुरू हुई है, और पीछे से वो फिर सारा लिंक देखते हैं, तो फिर जाके वो साबित होती है, फिर एंड पे कुरान से इस्तेदलाल करके फिर उस हदीस को ऑथेंटिक कहा जाता है। जी बिल्कुल, जी लेकिन ये सिस्टर, बात लेकिन आप इसमें इसमें थोड़ी सी एक अंडरस्टैंड चीज़ है कर रही कि हैं, लोग है मसला ना, इसमें अमूमन ये होता है कि कुरान को तब्दील कर देते हैं और हदीस को जो है ना अपनी जगह रखते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि कुरान को नहीं, आप जो कुरान की जो टीचिंग है, जो उसका जो मतन है, आप उसके मुताबिक हदीस अगर होगी तो हम लेंगे, उसके अलावा अगर कोई हदीस होगी तो हम उसको नहीं लेंगे। बिल्कुल चलिए जी सर, सही ये बात है। बहुत डिबेटेबल आगे भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऐसे जी भी मकातिब हैं जो हदीस को कुरान के ऊपर जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारे पास असल में हमने जो कुरान समझा या देखा उसके मुताबिक हमें कुरान को हर चीज़ पर प्रायोरिटी देनी है, तो ही हम असल दीन तक और असल, क्योंकि कुरान को इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने अल फुरकान कहा है, हक और बातिल को परखने की कसौटी। तो कुरान ही की मदद से हम तमाम चीज़ों को, हक और बातिल को परखेंगे। तो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और जो लोग बाद में यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से जो है वो काफ़ी रहनुमाई मिलती है, और दूसरे लोगों को भी आपके आरा के बारे में जो है वो पता चल सकेगा। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।